الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. میں باتیں طویل نہ کرتے ہوئے مختصر آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میری پیاری بچیوں اور عزیز طالبات، ہم تمام کس کی امت میں ہیں بتاؤ؟ جب کہ آتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ بِمُحَمَّدٍ. ہر نبی کو فضیلت ملی، وقار ملا، مرتبہ ملا، عزت ملی، شرافت ملی. سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام ہے آمینہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکے کا در یتیم، شافع محشر، ساقی کوثر، حبیب مجتبی، وجہ تخلیق کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلی آلِ کمالی، نوالی ثنائی، عطائی، بیانی، قرآن شانی، محمد منور، مطہر، معزز، مکرم، اعلیٰ، ارفع، اکمل و کامل نبی. اللہ اکبر. وہ نبی جس میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، نوح کا جوش و تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولائے توحید ہو، اسماعیل کی رضا ہو، اسحاق کی رضا ہو، یعقوب کا صبر ہو، داؤد کی آواز ہو، یوسف کا حسن ہو، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ ہو، سلیمان کی سیاحت ہو. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کسی شاعر نے کہا جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. میری پیاری بچیوں اور عزیز طالبہ، آپ بھی علوم نبویہ پڑھتی ہیں. علوم نبویہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں آ کر معرفت الہی اور احکام خداوندی پر چلے، قانون خدا کو یعنی اس پر اپنی پوری طاقت فراہم کریں کہ ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. دیکھو ہماری پیاری بچیوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. یعنی اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن وقت نہیں ہوتا کہ مشغولیت